اور دنوں کے بارے میں فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے عشرہ ذوالحج کے ان دنوں کو سال کے باقی سارے ایام پہ فضیلت عطا فرما دی ہے، اور خاص 9 ذوالحج کا جو دن ہے فرماتے ہیں یہ سال کے سارے دنوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ دن ہے۔ اتنا افضل دن، اتنا اعلیٰ دن، احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کی شان بیان فرمائی، فضیلت بیان فرمائی۔ ایک حدیث میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ینزل اللہ تعالیٰ الی سماء الدنیا یوم العرفہ، جب عرفہ کا دن آتا ہے 9 ذوالحج، جس دن حاجی حج کا رکن اعظم سب سے بڑا رکن ادا کرتے ہیں، وقوف عرفہ میدان عرفات میں جا کے ٹھہرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے اللہ رب العزت آسمان دنیا کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ حدیث کے الفاظ تو یہ ہیں ینزل اللہ تعالیٰ، اللہ اتر آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اترنے سے جس طرح جسم ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، اس لیے ترجمہ کرتے ہمارے علماء نے لکھا ہے ایسا ترجمہ کرو جس سے جسم اور جسمانیات لوگوں کا ذہن اس طرف نہ جائے، خالق کائنات اس طرح اترنے چڑھنے سے پاک ہے جس طرح بندہ کسی جگہ آتا جاتا ہے۔ مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں مراد یہ ہے اس کی خصوصی رحمتیں اہل دنیا کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں، اور خاص کر جو میدان عرفات میں حاجی ہوتے ہیں ان کی طرف اللہ رب العزت کی خصوصی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں عرفات کے میدان میں بندوں کے اس حال کو دیکھ کے اللہ رب العزت فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے، کیا فرشتوں دیکھو میرے بندے دور دراز سے آئے، یأتین من کل فج عمیق، بڑے دور دراز سے بڑا طویل سفر کر کے آئے، پراگندہ بال ہیں، ظاہر ہے وہ ٹوپی نہیں پہن سکتے، سر ننگا ہوتا ہے، احرام کی 2 چادریں ہوتی ہیں، بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، گرد آلود چہرہ اور سر ہوتا ہے، پاؤں میں جوتے بھی نہیں پہن سکتے، ایسے چپل جن سے پاؤں کا اوپر کا اکثر حصہ ننگا ہوتا ہے، فقیرانہ حالت ہوتی ہے، اور لبیک اللہم لبیک کا یہ سرمدی ترانہ ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے رو رو کے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ خالق کائنات بندوں کے اس عمل کو دیکھ کے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے فرشتوں دیکھو میرے بندے اس حال میں مجھے پکار رہے ہیں، میں تمہیں گواہ کر کے کہتا ہوں انی قد غفرت لہم، میں نے سب کی مغفرت فرما دی ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں مالک تو نے سب کی مغفرت فرما دی، لیکن کچھ ایسے ہیں جو بیہودہ باتیں کر رہے تھے۔ ہر حاجی ایک جیسا نہیں ہوتا، بعض ذکر کر رہے ہوتے ہیں، بعض دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، بعض رو رو کے اپنے مالک کو منا رہے ہوتے ہیں، بعض باتوں میں بھی مصروف ہوتے ہیں۔ لوگوں کی عجیب حالت ہوتی ہے، جیسے آج کل بھی جاتے ہیں اور تصویروں کا شوق ہے، وہاں پہنچ کے طواف بھی ہو رہا ہے اور تصویریں بھیجی جا رہی ہیں کہ فلاں طواف کر رہا ہے، جو فلاں یہ کر رہا ہے۔ اس زمانے میں یہ شوق ہے کہ میری تصویر لوگوں کے سامنے چلی جائے، اس زمانے میں شاید لوگ باتیں کرتے ہوں، حالانکہ جس کام کے لیے گئے ادھر توجہ کم ہوتی ہے۔ خدا کے بندو جہاں جا رہے ہو تصویریں ساری دنیا دیکھتی رہے گی، کسی اور جگہ بھی تصویر کا شوق پورا کر لینا۔ اب جس جگہ پہ آئے ہو ذہن بھی ادھر ہو، کس کی بارگاہ میں حاضر ہوں، کس سے مانگ رہا ہوں، توجہ ادھر ہو تاکہ اس کی رحمتوں کے حقدار بن سکیں۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں فرشتے عرض کرتے ہیں مالک تو نے سب کی مغفرت فرما دی، لیکن کچھ ایسے ہیں جو بیہودہ باتیں کر رہے تھے وہ ان میں شامل نہیں تھے، یعنی ذکر اذکار اس طرح نہیں کر رہے تھے۔ خالق کائنات فرماتے ہیں یہ وہ خوش نصیب ہیں ان کے صدقے میں نے ان کی بھی مغفرت فرما دی ہے، ان پہ بھی کرم فرما دیا ہے۔ اجتماعی عبادات کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے ایک کا قبول ہو جائے رب اس کے صدقے سب پہ کرم فرما دیتا ہے۔ اس لیے اجتماعی دعا، اجتماعی عبادت، حج اجتماعی عبادت ہے، اس کا فائدہ یہ ہے لاکھوں کی تعداد میں اللہ رب العزت کے بندے ہوتے ہیں، ان میں بڑے بڑے صلحاء، اتقیاء، بڑے بڑے اولیاء، اللہ رب العزت کے بڑے بڑے مقرب بھی ہوتے ہیں، اللہ ان کے صدقے ہم جیسے گناہ گاروں پہ بھی کرم فرما دیتا ہے۔ وہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگرچہ یہ اس لائق نہیں لیکن ان کے صدقے میں نے ان کی بھی مغفرت فرما دی ہے۔ پتہ چلا آج کل کہا جاتا ہے اپنا عمل کام آئے گا، جیسا کرو کہ کسی کے عمل کا فائدہ نہیں، ماننا پڑے گا، یہ سیاستہ کی حدیث ہے، ماننا پڑے گا۔ بعض اوقات اللہ رب العزت مقبولوں کے صدقے مردودوں پہ کرم فرما دیتا ہے، بخشے ہوئوں کے صدقے ان پہ بھی کرم فرما دیتا ہے، جو بخشش کے قابل نہیں ہوتے اللہ کسی کے صدقے ان کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے۔
حضرت سعدی نے فرمایا تھا شنیدم کے در روز امید و بیم بدارا بنے کا ببخشد کریم. ہم نے یہ پڑھا حدیث میں اور یہ سنا کہ اللہ رب العزت نیکوں کے صدقے بروں پہ کرم فرماتا ہے. مالک حشر کے میدان میں نیکوں کے صدقے ہم بروں پہ بھی کرم فرما دینا, ہماری بھی بخشش فرما دینا. تو اللہ کبھی کبھی اپنے مقبولوں کے صدقے ہم جیسے گناہ گاروں پہ بھی کرم فرما دیتا ہے. اور یہ تو ان لوگوں کے لیے جو وہاں پہ حاضر ہوتے ہیں. اور دوسرا سرکار نے 9 ذوالحج کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت عرفہ کے دن 9 ذوالحج کے دن اتنے لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے سال کے کسی دوسرے دن میں اتنے لوگوں کو جہنم سے آزادی نہیں دی جاتی جتنے لوگوں کو اس ایک دن میں پروردگار عالم جہنم سے آزادی عطا فرما دیتا ہے. وہاں ان پہ اللہ رب العزت کا کرم ہے. اور ادھر سرکار نے اللہ رب العزت کے اس کرم کو ہمارے شامل حال کرنے کے لیے ہمیں حکم دیا اگر 9 ذوالحج کا دن تم روزہ رکھ لو اللہ رب العزت کی رحمت سے امید ہے پروردگار عالم اپنے کرم سے 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا.